ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کا ویلاگ کچھ اہم ہے، تھوڑا سا اگر آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اسے پورا دیکھیں اور ذرا توجہ بھی دیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ جو ویلاگز ہمارے سنتے ہیں اس میں آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اوبیسلی آپ نے سن لی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صرف اب سے کوئی 10 منٹ قبل جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ ویلاگ تو ظاہر ہے 10 12 15 منٹ کا ہوتا ہے، وہ سینیریو تو میں نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کو گاڑی سے اتارا ہے اور وہ اس وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے۔ میرے پاس جو اطلاعات میں نے ابھی حالیہ مجھے ملے ہیں، ابھی میسیجز جو میں نے کیے تھے، جو میرے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس تھے، وہ دستاویزات کے ہمراہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ غالباً جہاں تک میں نے ان کے قریبی ذرائع سے پتہ کیا ہے تو وہ جو مجھے میسیج آیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دستاویزات کے ہمراہ یہاں سے کسی محفوظ مقام پر جا رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے، لیکن شاید کچھ مس کمیونیکیشن ہو گیا۔ وہ ان کی ٹیلی فون کی لوکیشن جو ہے وہ ان کے جو ان کا گھر ہے وہاں پر شو ہو گئی، اور جو ان کے گھریلو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے کی طرح اگر یہ کیا جاتا کہ وہ ٹیلی فون کسی اور کے پاس ہوتا یا وہ لوکیشن کہیں اور ہوتی تو شاید اس میں ان کو اتنا ٹائم مل جاتا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کب تک چھپیں گے یا کب تک وہ اس طرح چوہے بلی کا کھیل جاری رہتا، کیونکہ حکومت تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بالکل ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے فوراً بعد جو ہے ان کو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گرفتار ہوئے تقریباً ان کو وہی 20-25 منٹ ہو چکے ہیں، اور ان کو جو اینٹی کرپشن کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر ان کو فی الحال رکھا گیا ہے، اور ابھی تک جب میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، حتیٰ کہ کوئی دو ان کے قریبی ایک وکیل فوری طور پر گئے تھے معلومات کے لیے کہ کچھ ان سے بات چیت کریں یا کیا، لیکن ان کو کہا کہ ابھی رات تک 12 بجے تک کوئی ان سے نہیں ملے گا۔ 12 بجے تک کیوں کہا گیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ کوئی اوپر سے آرڈر ہے ان کے کیا ہے، بہرحال کہا کہ 12 بجے تک فی الحال کوئی ان سے نہیں ملے گا، یا ہو سکتا ہے پھر 12 بجے کے بعد کوئی ملنے دیں کسی کو۔ لیکن اب اس گرفتاری کے پس منظر میں میں نے طرف جو ابھی میں نے معلومات کی ہیں، ان کے قریبی ذرائع جو ہے نا اس تمام صورتحال سے ناخوش ہیں۔ میں اس حوالے سے یوں کہوں گا کہ ان کے جو قریبی خاندانی ذرائع ہیں، یعنی خاندان کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات پہ اس لیے ناخوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا، اور کیونکہ پرویز الہی صاحب خود ایک پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اچھی خاصی ایک حکومت تھی، ایک اچھی خاصی وہ حکومت چلا رہے تھے، اور پتہ نہیں کیوں ان کو مجبور کر کے عمران خان کی طرف سے پریشر دے کے وہ حکومت توڑوائی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع بھی کیا تھا، اوبیسلی پر آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی نے مخالفت کی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے کی تھی، اس چھوٹے سے خادم نے بھی بڑی مخالفت کی تھی، اور پیغام بھی ڈائریکٹ ان کو بھجوایا تھا، اور وہاں سے جواب بھی آیا تھا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، سوچ رہے ہیں، لیکن اچانک پھر 1 مہینے بعد سب ٹوٹ ٹاٹ گئی۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت غلط ہوا، اور کیا ضرورت تھی عمران خان کو کہ یہ کرنے کے بعد، اور خود بھی وہ پریشان ہوئے، پارٹی کو بھی پریشان کیا۔ آج ہم لوگوں کے گھر کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پولیس جو ہے دروازہ، گزشتہ دن آپ کو پتہ ہے کہ گیٹ توڑا گیا تھا، تو کہا کہ پولیس گھروں کے اندر دروازے توڑ کر ہمارے گھروں میں گھسی، خواتین کو بے پردہ کیا گیا، دھکم دھکی ہوئی، طوفان بدتمیزی کی۔ آج بھی جب ان کو پکڑا گیا تو ان کی اہلیہ ساتھ تھیں، تو اس چیز پر وہ اندرون خانہ جو لوگ ہیں نا، جو ان کے خاندانی قریبی خاندانی، اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیونکہ وہ مناسب نہیں ہوتا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کو سخت، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ چل کر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی اب جو ہے عمران خان سے راستے اپنے جدا کر لیں گے۔
مونس الہی کے بارے میں ان کا فی الحال کہنا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مونس الہی جو ہے وہ علیحدہ رہیں گے، فی الحال ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، لیکن ان کے والد یعنی جو ہے پرویز الہی صاحب علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا کردار بڑا اہم رہے گا۔ تو یہاں تک یہ بات ہے ان کی کہنا، میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ بات بالکل درست ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جب بات ہم نے بھی کہی تھی کہ آپ اسمبلیوں کو نہ توڑیں، نہ آپ جائیں، تو آج وہ لوگ سب ہم سے بھی کہتے تھے، یہ اسی ویوز آف فیصل محمد کے چینل سے جب ہم کہتے تھے، لوگ ہمیں بھی کہتے تھے برا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں خان صاحب کی گیم بڑی اونچی ہے۔ میں نے کہا تھا بھائی میری بھی 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، 25-30 سال میں نے بھی سیاست کی ہے، میں نے پاکستان کی بھی سیاست کی ہے، میں نے بین الاقوامی سیاست بھی کی ہے، میں پاکستان کی سیاست دانوں کو بھی سمجھتا ہوں، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ عمران خان غلطی کریں گے، لیکن لوگ کہنے کہ نہیں خان صاحب کی گیم بہت اونچی ہے۔ اب خان صاحب کی گیم اتنی اونچی ہو گئی کہ 10 جون تک خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب وہ 10 سے اگر 12 ہو جائے تو اور بات ہے، یا 10 سے اگر 6 ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن 10 جون تک خان صاحب کو ہر صورت میں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے کتنی سختی کرنی پڑے گی، انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ یہ طے ہے۔ یہ خان صاحب کی جو گیم ہے نا، یہ آج خان صاحب جو اونچی گیم کرتے ہیں، وہ آج مجھے بہت سخت افسوس کہتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں کو خان صاحب کی برائی کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں کیونکہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا، لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اب لوگ جو ہے نا وہ جیسے میں نے عموماً کہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے آپ کے ویلاگرز آپ کے کر رہے ہیں وہ بس ملینز کے اندر ہیں، وہ لوگوں کو مطمئن کرتے رہے، میں مطمئن کسی کو نہیں کروں گا۔ خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے فی الحال میں نے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آج کے بعد یہ اور بتا دوں کہ حالات اور سخت ہوں گے۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو اسی چینل سے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب نے جو بی بی سی کے اوپر جو ایک لفظ کہا تھا کہ ہمارا فوج کے ساتھ احتجاج کرنا حق بنتا تھا اور ہم وہاں نہیں کرتے تو کہاں کرتے، یہ بیسیکلی ایک قسم کا اعتراف تھا، ایک قسم کا اعتراف تھا۔ اس چیز کو دوبارہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اس وقت لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ، لیکن کچھ بیچ میں کچھ لوگ کر رہے تھے کوششیں کہ ان کے درمیان معاملات کچھ درست ہو جائیں، لیکن وہ خان صاحب نے جب ڈے بیفور یسٹرڈے جب بی بی سی کو بیان دیا ہے دوبارہ، تو اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے نا، اور مطلب اسے کہتے ہیں کہ نا زخموں پہ اسٹیبلشمنٹ کے نمک چھڑک دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت ساری کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ان پر پردہ ڈال دیں، لیکن اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے صورتحال بہرحال خان صاحب کے لیے اچھی نہیں آ رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ بات جب کہی بی بی سی کے حوالے سے، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ خان صاحب کا اب نام پہ بھی پابندی کر دی گئی اور خان صاحب کے تصویر بھی اب نہیں دکھائی جائے گی۔ خان صاحب کو اب میڈیا کے اوپر نہ ان کا نام آئے گا اور نہ ان کی تصویر آئے گی، اور بڑے سخت طریقے سے مطلب ان کو یہ آرڈر کر دی گئے ہیں۔ تو بتائیے، جب ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ الجھیں، اب لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی عوام ان کے ساتھ ہے، عوام تو ان کے ساتھ ہے، تو کیا یہ خان صاحب کو بات نہیں پتہ تھی؟ جب عوام ان کے ساتھ تھی تو انتظار کر لیتے اکتوبر تک۔ جب میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، پرانے آپ میرے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں، 3 مہینے 4 مہینے پہلے میرے اخباری بیانات دیکھیں، میں تو آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں یہ بات ہمیشہ کہ میں ایک عام ویلاگر نہیں ہوں۔ ویلاگر جو کرتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، میرے تو اخبارات میں بیانات آتے ہیں، میں تو ایک انٹرنیشنل میرا ایک اپنا ایک سٹیٹس ہے، میں تو ہر طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، ان کو سمجھاتا رہا ہوں۔ لیکن وہ بات وہی تھی کہ وہ ایک نہیں، وہ ان کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ اکتوبر تک خان صاحب کا جب سارا خان صاحب کو بیلٹ ان کے پاس تھے، قوم ساری ان کے پاس کھڑی تھی، تو اکتوبر تک انتظار کر لیتے خان صاحب، کیا ضرورت تھی اسمبلی توڑنے کی؟ اکتوبر تک تو ویسے ہی الیکشن کروانے تھے انہوں نے، اگر نہیں کرواتے تو پھر خان صاحب کی بھی حکومت رہتی۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے مصیبتیں ہو گئیں، خان صاحب کے تمام ساتھیوں کے لیے مصیبتیں ہو گئیں، خان صاحب کے تمام جھوٹے سچے ان کے پر کیسز بن رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو کیسز بن رہے ہیں وہ جو آپ لوگ جن لوگوں نے آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ عوام ساتھ ہے، تو کیا جو خان صاحب کے اوپر کیسز بن گئے ہیں، جو ساری چیزیں ہو گئی، کیا عوام ان کو چھڑوا لے گی؟ نکل کے چھڑوا کے لائے نا پھر ابھی تک۔ میں یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، یا تو آپ جا کے چھڑوا کے لے کے آئیں، جائیں زمان پارک کے اوپر نکالیں اور جا کے سب کو چھڑوا کے لے کے آئیں، یہ تو آپ کو کر نہیں سکتے۔ جب آپ کر نہیں سکتے تو پھر خان صاحب کو پھر یہ دوبارہ ان کو پرووک کر کے پانی پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے خان صاحب کو؟ یہ تو دشمنی کی ہے نا لوگوں نے، جو تجزیہ نگاروں نے اور جو غلط لوگ جو ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک عجیب ہی طریقے کی ہے۔ یہاں پہ آپ پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کہ ایتھنک ہے، ایتھنک لڑائیاں ہیں، یہاں پہ چاروں صوبوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں۔ یہاں پہ آپ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے
ٹھیک ہے خان صاحب ایک واحد شخصیت ایسی آ رہی تھی، یہ میں مانتا ہوں. میں کیوں خان صاحب کی حمایت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے خان صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. خان صاحب کی میں اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ خان صاحب ایک واحد ایسی شخصیت تھے جو کہ پاکستان کے اندر تمام ایک مرکزی لیڈر کی حیثیت سے ابھر رہے تھے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب خان صاحب ایک مرکزی لیڈر کی حیثیت سے ابھر رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ ایسے لیڈر کو نہیں چلنے دیں گے، یہ بار بار ہم بھی کہتے رہے اور لوگ بھی کہتے رہے. تو خان صاحب کو کہا تھا کہ بار بار پھونک پھونک کے قدم رکھیں، آپ ڈپلومیسی کریں، آپ سیاست پہ لے کے چلیں. لیکن خان صاحب وہ کہتے نہیں میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا. اور آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہی کہا ہوا وہ بات جو ہم ان سے کہتے تھے پہلے. اس نے کہا کہ خان تو کہتا تھا کہ ہم چور ہیں بدعنوان ہیں ان سے بات نہیں کریں گے. سیاستدان میں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں میں تو ہر جگہ بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے غیر ملکی چینل کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ملک کی قوم کی بات ہوتی ہے تو چور سے بھی بات کی جاتی ہے، غدار سے بھی بات کی جاتی ہے، سب سے بات کی جا سکتی ہے، دہشت گرد سے بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن نہ ہم چور تھے نہ ہم غدار تھے. لیکن ہم کو خان صاحب نے رسوا کیا، تمام لیڈروں کو رسوا کیا. لہٰذا اب لیڈروں کی باری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملک دشمن ہے، ہم ملک دشمن سے بات نہیں کریں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر یہ گوٹ تو پھر وہ نہ کھاؤ، یہ چال تو الٹی پڑ گئی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو نا ہمیشہ سوچ کے سمجھ کے کام آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ آپ کے آگے راہیں جو ہے نا وہ مسدود نہ ہو. سیاست میں اگر آپ بند گلی میں اگر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی سیاست فیل ہو گئی. خان صاحب اس وقت جو ہے بند گلی میں آ چکے ہیں. اچھا اب ایک چیز تو یہ آپ کو میں نے بتائی صورتحال. اب دوسرا یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ کوشش کر رہے ہیں اپنا دوبارہ منظم ہو کے متحرک ہونے کے لیے. لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو شاید کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر بھی اس وقت سخت طریقے سے گروپ بندی ہے. سرحد کے اندر تو ویسی پی ٹی آئی اس وقت 2 گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے. اور اسد عمر نے بھی آج بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں جو کچھ وہ فواد چودھری کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں. اچھا اب ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا ایک بات اور جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی آج آپ کو پتہ ہے یہ بات سامنے آ گئی. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب جو معاملات ہیں وہ جو ججز کے اختیارات کی بات تھی جو ڈے بیفور یسٹرڈے اسی چینل سے آپ کو بتائی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر اور جو سپریم کورٹ کے درمیان جو کچھ معاملات تھے، جو پس پردہ جو معاملات تھے جن کو لڑائی تو بظاہر ہو رہی تھی اور کیونکہ ظاہر ادارے ہیں تو اس کو جو کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پس پردہ بیک چینل میں ان کے درمیان معاملہ درست ہو جائیں تو وہ معاملہ کہیں نہ کہیں درست ہو گئے ہیں. اور اب یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب عمران خان کے آنے کی نواز شریف کے آنے کی راہیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ لیکن ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا. اور پرویز الہی کے گرفتار ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری کی راہ ہموار ہو چکی ہے. اچھا ایک بات دوسری اس میں یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں فوج سے اور عوام سے معافی مانگ لیتے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور یہ بات جو ہے یہ نواز شریف کی طرف سے آئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی سے بھی بڑا ملینر تجزیہ نگار بہت ہی قریب جو ہے بالکل کسی کی جیب میں بیٹھا ہوا کوئی خفیہ مجاہد کیا کہتا ہے، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم رہتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بالکل عمران خان صاحب سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے. لیکن وہی نواز شریف، میں سخت ناپسند کرتا ہوں اس نواز شریف کو، لیکن اس نے یہ کہا تھا اسحاق ڈار کو کہ اگر عمران خان اگر یہ معافی مانگ لیتا ہے فوج سے اور اگر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے تو ہم کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو منانے کے لیے تاکہ معاملہ کسی حد تک بہتر ہو جائے. یہ نواز شریف نے کہا ہے، جبکہ زرداری صاحب نے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کی، جبکہ کچھ الٹی تصویریں بتائی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے زرداری صاحب کو اس وقت کسی بھی قسم کا عمران خان کی واپسی یا عمران خان کی سیاست میں بحالی سے ان کو کوئی بھی ان کو غرض نہیں ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی جیسے زیادہ پی ٹی آئی کریش ہو، ان کے لوگ ٹوٹیں، تو وہ پنجاب سے چاہتے ہیں کہ کچھ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لے لیں، کچھ ایسی شخصیات جو کہ پی ٹی آئی کی ہیں اور جو کہ پنجاب سے کچھ لوگ ہیں، بڑی شخصیات ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو سیٹس دلا سکتی ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں. تو یہ جو خبریں بیچ میں دی جا رہی تھی کہ وہ زرداری صاحب کچھ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ، بالکل یہ غلط بات ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. زرداری صاحب کی طرف سے عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. نرم گوشہ تو خیر نواز شریف کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو بات انہوں نے کی ہے، جو ہمیں پتہ لگی، وہ ہم نے آپ کو بتا دی. اصل خبر بات تک پہنچانا آپ کا یہ ہمارا فرض ہے.
اچھا اس میں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اہم آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ابھی یہ خبر میرے پاس باہر سے آئی ہے، بیرون ملک کے ذرائع جو ہیں پاکستانی نہیں جو دوسرے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو عمران خان نے جو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو جو کور کرنے کی یا انڈر پریشر لینے کی یا پاکستان آرمی کو دباؤ میں لینے کی جو کوشش کی تھی، یا جس طریقے سے اس کے اوپر حاوی ہونے کے جو بھی الفاظ آپ استعمال سمجھے، جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہوں، میں تو مطلب کوئی ایسا الفاظ بھی نہیں استعمال کرتا جس کی وجہ سے کہ نہ عمران خان صاحب کو برا لگے نہ اسٹیبلشمنٹ کو برا لگے. مطلب ان کی جو ایک سیاست تھی، اب اگر اس کو اگر ڈپلومیٹک طریقے سے آپ کہیں تو کنٹرولڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح وہ چاہتے تھے کہ رن کرنا کنٹریز کو، اس حوالے سے انہوں نے کچھ بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ کچھ بات چیت کی تھی. انہوں نے انٹرنیشنل کچھ ہوں گے، ظاہر ہے سابقہ پرائم منسٹر رہا ہے، اس کے بڑے سورسز ہیں، ساری بات تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے پاس ٹیلی فون یا ان کے گھر پہ اگر فیکس اگر آتے ہیں وہ تو سارے مجھے تو نہیں پتہ لگتے نا. نہ میرے پاس کوئی وہ مبشر لقمان واڑی چڑیل ہے کہ جا کے بیڈ روم سے خبر نکال کے لے آئے، نہ میرے پاس کوئی چڑیل ہے، نہ میرے پاس کوئی بھوت ہے، میرے تو ذرائع ہیں بھائی صاف سیدھے. تو بین الاقوامی ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی ایجنسیز کو کچھ ایسی چیزیں شیئر کی ہیں جس سے کہ یہ کہیں نہ کہیں پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر کے اس کنٹری کو رن کرنا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی سے شاید کچھ مدد مانگی ہے. یہ مجھے باہر کی ایجنسیز کی طرف سے کچھ خبر پتہ لگی ہے، لیکن اب اس میں کتنی صداقت ہے کیا ہے یہ پھر پاکستان کی ایجنسیز بتا سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کوئی شیئر اگر کیا ہوگا تو اوبیسلی وہ بتا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان کے اوپر جب جیسے عمران خان گرفتار ہوں گے، جیسے میں نے کہا ہے کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 10 جون تک انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. خدا کرے کہ نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے نہ گرفتار ہو، کوئی مسئلہ نکل آئے بیچ میں کوئی مساحلت کی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہوتے ہیں تو پھر عدالت کے اندر یہ چیزیں جو ہے پیش کی جائیں گی. تو دیکھیے یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی انتہائی گمبھیر ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پرویز الہی کا بتایا کہ پرویز الہی ہو سکتا ہے شاید اپنی راہیں عمران خان سے جدا کر دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.